وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الوعد. درود شریف پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. حاضرین مجلس دور و نزدیک سے سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں اور میرے عزیز بچوں، اللہ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایک جگہ بیٹھنے کی اور دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق بخشی. بے شک بے شک. ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل کے اندر نہیں آ سکے، بشرطے کہ عذر ہو یا کسی بھی وجہ سے نہ آ سکے ہو، وہ نہیں آ سکے. جبکہ یہ محفل ایک ایسی محفل ہے جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس فرشتوں سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ہر چیز جان رہا ہے، ہر چیز پر جاننے پر قادر ہے، ہر چیز اسے معلوم ہے. اس کے باوجود فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسی محفل ہے، کہاں پر تم لوگ کھڑے ہو، یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسی بابرکت محفل لگ رہی ہے جہاں پر فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ محفل اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں اور کسی انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے تاکہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. سب کو ایک جگہ بلوانے کے لیے اچھا لگے گا. آپ لوگ جو دور ہیں نزدیک چلے آئیے، ایک جگہ بیٹھ جائیے، اچھا بھی لگے گا. جیسے دور ہے تو ٹھنڈی کا بھی تھوڑا یہ ہے، سامنے آ جائے تو یہاں آ جائیے، آسانی رہے گی. تو فرشتے اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ محفل میلاد النبی ہے. تو اللہ پوچھتا ہے کہ یہ محفل کیوں سجائی گئی ہے، یعنی کہ اس محفل کے سجانے کا مقصد غرض و غایت کیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے کہ کیوں سجائی گئی اس محفل کو. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ محفل اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ جو مرحومین چلے گئے ہیں ان کی مغفرت یا اللہ تو فرما دے. اور اس لیے سجائی گئی ہے، ان لوگوں کے دل کی چاہت ہے کہ یا اللہ تو ان سب کی بھی مغفرت فرما دے، ان سب کو جہنم سے خلاصی دے دے، ان سب کو جنت کا پروانہ عطا کر دے. اور اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم گواہ رہو، میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں. جس کی مغفرت خود اللہ کرے، جس کا گواہ فرشتہ بنے، اس کی مغفرت کا کوئی شک و شبہ نہیں. یہ محفل ایسی محفل ہے جہاں پر انسان کو بخش دیا جاتا ہے، جہاں پر انسان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ انسان دل سے ندامت رکھے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے؟ موت ایک چیز ہے، ایک شے ہے. یا موت ہے کیا؟ اصل موت کسے کہتے ہیں؟
موت کہتے ہیں اس دنیا سے کسی اور دنیا میں چلے جانے کا نام ہی موت ہے. موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان فنا ہو گیا, انسان ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. موت انسان کو ختم نہیں کرتی, موت انسان کو فنا نہیں کرتی, بلکہ موت انسان کو اس دنیا سے کسی اور دنیا میں منتقل کر دیتی ہے. جیسے ایک نومولود بچہ ہوتا ہے, مادر رحم کے اندر ہوتا ہے, تو اس کے بعد جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے دنیا میں آنے کا نام ہے پیدائش. اس کے دنیا میں آنے کا نام ہے پیدائش. وہاں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مادر رحم کے اندر ہم اسے غذا عطا کرتے ہیں, ہم اسے سانس دیتے ہیں, وہ زندگی میں رہتا ہے. یہ سائنس بھی مانتی ہے اور ہم اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے زندگی مادر رحم میں, ماں کے پیٹ کے اندر, شکم کے اندر اس کی زندگی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت اسے پیدائش کی شکل دے کر اس دنیا کے اندر لاتا ہے, اور اس کا نام پڑا پیدائش, یعنی کہ بچے کی ولادت. اور اس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان منتقل ہو جاتا ہے. اور پھر اس دنیا کے اندر میں انسان کو آنے کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں عطا کر دی. جیسے کہ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام کو موت کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ جب حضرت آدم نبی علیہ السلام کو بنانے کا اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس دنیا کے اندر میں روح زمین پر میں ایک اپنا خلیفہ بناؤں گا, ایک انسان کو بناؤں گا, میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو اس کے بعد تمام فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. کیا کہا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. تمام فرشتے آئے اور واپس چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین رونے لگی, زمین چلانے لگی. کیوں چلائی؟ آخر وجہ کیا تھی, کیوں زمین رونے لگی؟ تو زمین کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو بنایا تھا, اور وہ جنات اسی زمین پر رہتے تھے, اور وہ خون ریزی کرتے تھے, فساد کرتے تھے, مار پیٹ کیا کرتے تھے, آپس میں جھگڑا کرتے تھے, اس زمین کو سرخ کر دیا کرتے تھے. تو زمین ڈرنے لگی کہ جس طرح اللہ نے جناتوں کی جماعت بنائی اور وہ ایسا حال کر رہی ہے کہ ہم پر لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, مار پیٹ کرتی ہے, تو اللہ پھر سے کسی کو بنائے گا, وہ بھی وہی حال کرنے والی ہے. ظاہر سی بات ہے, وہ تو آنے والے وقت کو صرف اللہ جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتا. تو زمین آنے والے وقت کو نہیں, حال کو دیکھ رہی تھی, ابھی کو دیکھ رہی تھی, اور گزرے ہوئے وقت کو دیکھ رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ آنے والے وقت میں بھی یہ انسان بھی وہی کام کرنے والا ہے, تو اس لیے وہ رونے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی. سب سے آخری میں اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ. تمام فرشتوں کے لوٹنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے, اور زمین روتی رہی, چلاتی رہی, چیختی رہی, لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لیا اور اللہ کے پاس چلے گئے, اور اللہ کے پاس چلے گئے اس مٹی کو لے کر. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے عزرائیل تم نے مٹی لایا, اب موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت تمہیں بنایا جاتا ہے. ملک الموت تمہیں بنایا جاتا ہے. تو ملک الموت یعنی کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. کیوں نہیں ہو سکے گا؟ وجہ کیا تھی؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب میں کسی انسان کا روح نکالوں گا تو سارے انسان ہمیں برا بھلا کہیں گے, ہمیں کہیں گے کہ یہ عزرائیل کیسا ہے جو ہماری ماں کو, ہمارے باپ کو, ہمارے بھائی کو, ہمارے بیٹے کو, ہمارے پوتے کو روح کو نکال کر لے کر چلا گیا. کہ ہمیں برا بھلا کہیں گے, انسان ہمیں
برا سمجھیں گے, ہمارے بارے میں بری طریقے سے بیان بازی کریں گے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرے گا. موت کے وقت تمہارا کوئی تذکرہ بھی نہیں کرے گا. سننے والے ضرور ایسے ہوں گے جو آج 60 سال 70 سال کی زندگی گزار رہے ہوں گے, اور وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم سے کم 50-100 ضرور ایسے جنازے دیکھے ہوں گے, لیکن ایک جنازے میں بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل نے روح نکال لیا. سن ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا نام کوئی نہیں لے گا. آپ کو نام یاد رہے گا, پھر بھی آپ نام نہیں لے پائیں گے. بڑا بڑا عالم ہو, بڑا بڑا مفتی ہو, بڑا بڑا حافظ ہو, اس کے خاندان کا ایک ایک آدمی چلا جائے, پھر بھی ملک الموت کا نام وہ نہیں لے گا. کیوں نہیں لے گا؟ اس لیے کہ اس چیز کو اللہ ذہن سے نکال دیتا ہے, ہیلا بنا دیتا ہے, بہانہ بنا دیتا ہے. کبھی بھی موت جب آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, سوتے سوتے بھی اگر کوئی مر گیا, بستر پر سوئے سوئے انتقال ہو گیا, تب بھی انسان کیا کرتا ہے کہ سوئے سوئے انتقال ہو گیا. کیا کہے گا کہ یہ اچھی موت ہو گئی. یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکال کے لے گئے. یہ کہے گا کہ اچھی موت ہوئی ہے, سوئے سوئے چلے گئے. کتنے بھی بیمار ہو جائیں اس کے باوجود بھی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ عزرائیل نے روح نکالا. یہ کہا جائے گا کہ ان کا وقت آ گیا تھا, وہ چلے گئے. ان کا وقت آ گیا تھا, وہ چلے گئے. یعنی کہ اسے ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی حال میں ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کا نام نہیں آتا. یہ موت کا فرشتہ ہے اور وہ روح نکالتا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک نبی نے سوال کیا ملک الموت سے کہ اے ملک الموت بتا, تو روح کیسے نکالتا ہے, تو روح کیسے نکالتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت نے کہا کہ آپ کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. آپ کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں. کس سے ملک الموت کر رہا ہے؟ نبی سے کر رہا ہے. کس سے کر رہا ہے؟ نبی سے. اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ ہمت و حوصلہ اگر کسی کو اللہ نے دیا تو وہ انبیاء کی جماعت تھی, اور اس انبیاء کی جماعت والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھنے کی ہمت نہیں. پھر بھی اس نبی نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے. تو ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے, اور کہا کہ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیے. تو جب آنکھ بند کر کے آنکھ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ملک الموت کا سر آسمان سے لگا ہوا ہے, اور شعلہ زمین تک جو ہے نا اس کے منہ سے نکل رہی ہے, اور اتنا ہی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے. اس سے زیادہ دیکھ بھی نہ سکے. ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھے لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہو؟ یہ تو برے لوگوں کا حال ہوا, اچھے لوگوں کا روح کیسے نکلتا ہے؟ تو جب اچھے لوگوں کی روح نکالنے کی ہیئت آئی, جب صورت آئی, تو وہ ایسا حسین و جمیل اور خوبصورت خوبرو نوجوان تھا جو اس دنیا میں کسی نے کبھی دیکھا نہیں, اگر اس دنیا کی نظروں نے کبھی دیکھا ہے. تو وہ ایسا خوبصورت اور حسین تھا. اسی پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برے انسان کی موت آتی ہے, برے انسان میں پہلے نمبر پر وہ شامل ہے جو کفار ہیں, پہلے نمبر پر وہ شامل ہے جو اللہ کو, اللہ کے نبی کو, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے, اور ان تماموں کے بعد وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے. اللہ کے نبی کو مانتے ہیں پر اللہ کے نبی کی نہیں مانتے. یعنی کہ اللہ کے نبی ہے یہ مان رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو پر ہم بولیں گے. اللہ کے نبی نے کہا چوری نہ کرو پر ہم کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا زنا نہ کرو پر ہم کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا نماز نہ چھوڑو, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, پھر بھی ہم کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی
نہیں مانتے, ان کی باتوں کو نہیں مانتے. ہم مانتے کہ آپ نبی ہیں پر آپ کی بات نہیں مانیں گے. جیسے ایک بیٹا ہے اپنے باپ کو کہے تم باپ ہو, مانیں گے باپ ہو, لیکن تم باپ ہو باپ رہو گے پر تمہارا بات ہم نہیں مانیں گے. تو اس باپ پر کیا گزرے گا, اس باپ پر کیا گزرے گا. اگر وہ باپ غلط بات بول رہا ہے تب تو سمجھ میں بات آتی ہے, لیکن اگر وہ باپ اپنے بچوں کے لیے صحیح اصلاح کی بات کر رہا ہے, اور کبھی اس پوری کائنات کے کوئی ایک باپ بھی ایسا نہیں ہوا جو اپنے بچے کو غلط راستے کے لیے اختیار کرا دے, کبھی نہیں ہوا. وہ راستہ نہیں دکھائے گا یہ سمجھ جاتا ہے, پر غلط راستہ دکھا دے یہ نہیں ہو سکتا. وہ راستہ نہیں دکھائے گا, چھوڑ دے گا اپنے بچوں کو, کچھ بتائے گا یہ, تعلیم ہی نہیں دے گا, یہ تو سمجھ جاتا ہے, پر غلط تعلیم دے دے یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی باپ نہیں کرتا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی جو تعلیم دی, جو رہنمائی ہمیں عطا کی, وہ بھی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے, جہنم کا نہیں ہے. تو راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے, وہ وہاں جانے کا راستہ ہے جہاں سے ہمیں اور آپ کو نکالا گیا ہے. جو گھر ہمارا ہے, جنت کس کا گھر ہے, ہمارا گھر ہے, وہ ہمارا آبائی گھر ہے. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ڈالا گیا تو جنت میں ہم سارے کے سارے لوگ بھی وہاں تھے. ایک باپ سے ایک بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو یہ بچہ آتا کہاں سے ہے, یہ بچہ آتا کہاں سے ہے, باپ کی پشت پر ہوتا ہے. تو یہ ہم سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر تھے اور جنت میں تھے, اور جنت سے ہم سبھی کو نکال دیا گیا. کیا کہا گیا کہ اب امتحان دے کر آنا ہے, اب امتحان دے کر آنا ہے. ایک سلسلہ بنا دیا گیا, ایک طریقہ بنا دیا گیا, ایک ضابطہ بنا دیا گیا. جیسے کوئی بھی انسان ڈائریکٹ بی اے کا ایگزام نہیں دے سکتا, اسے شروع سے آنا ہوگا. کوئی یہ چاہے کہ ہم ڈائریکٹ بی اے کا ایگزام دے دیں تو یہ ممکن نہیں, ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسے شروع سے آنا ہوگا تبھی وہ ایگزام دے سکتا ہے. اور اگر کسی بھی طریقے سے غلط طریقے سے بھی بیٹھ گیا تو وہ پاس نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں پاس کرے گا, اس نے پڑھائی نہیں ہے تو ایگزام کیا دے گا. طریقہ شروع سے سکھایا جاتا ہے, ایک بیک نہیں ہوتا. بچے کو جنت کا راستہ بچپن سے دکھایا جاتا ہے, ایک بیک نہیں ہوتا. بچے جب اپنے ماں باپ کو برا بھلا کرتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, اس وقت ماں باپ روتے ہیں, چلاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کئی لوگ آئے ہیں کہ بچوں نے جو ہے نا ہمیں گالی دے دی, بچوں نے ہمیں الٹا سیدھا کہا, ہماری باتوں کو نہیں مانتے. اس میں غلطی ان بچوں کی اتنی نہیں ہے جتنی ان ماں باپ کی ہے جنہیں گالی دیا جا رہا ہے. اگر آپ نے دین کی تعلیم دی ہوتی, اگر آپ نے اسلام کی تعلیم دی ہوتی, اگر آپ نے اللہ کا خوف دیا ہوتا, اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی ہوتی, اگر آپ نے چلنے کا صحیح راستہ صحیح ڈھنگ دکھایا ہوتا تو آج آپ پر وہ انگلی نہیں اٹھاتا. کیونکہ نبی کا سب سے پہلا راستہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری دل کی چاہت ہے کہ میں نماز کی نیت میں ہوں, میں نماز پڑھا رہا ہوں, مصلی پر کھڑا ہوں, اور کوئی نفل نماز نہیں, فرض کی نماز کی بات اللہ کے نبی نے کی کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں, صحابہ کی جماعت کر رہا ہوں, اور میری ماں آواز دے دے محمد, اور میں نماز چھوڑ کر چلا جاؤں. یہ میرے دل کی چاہت ہے. اگر آپ نے تعلیم دی ہوتی اپنے بچوں کو یہ, تو ظاہر سی بات ہے کہ آج آپ کے بچے آپ کی عزت کرتے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اپنے ماں کے لیے نماز توڑ دیتا, تو نماز سے بڑھ کے بھی اپنے ماں باپ کو دکھا دیا, اپنے ماں باپ کو نماز سے بھی بڑھ کے دکھا دیا. تو اگر ہم نے تعلیم دی ہوتی تو یہ نوبت نہیں آتا, لیکن آج ہم نے تعلیم نہیں دی. اب اس کے بعد آج ہم کچھ بھی کر لیں, کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کب ہو سکتا ہے, جب اب وہ خود سنبھلنا چاہے. اب آپ نہیں سنبھال سکتے, اب آپ نہیں سنبھال سکتے. اب اس کی گنجائش اس پر ہے, وہ جب چاہ لے گا کہ ہمارے اندر دین اسلام آ جائے, وہ آ جائے گا اور وہ آپ کی عزت کرنے لگے گا. لیکن وہ جب تک نہیں چاہے گا, اب آپ نہیں کر سکتے. اب ماں باپ کا حصہ کچھ نہیں بچا. ماں باپ کو اسی لیے کہا گیا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کی تعلیم دو, نماز کی
تعلیم دو. کیوں کہا گیا؟ 7 سال کے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ابھی کا حال یہ ہے, ہمارے بھی بچے ہیں, ابھی کا حال یہ ہے کہ 7 سال 8 سال جو مطلب عمر ہے, ان عمر کے اندر میں بچوں کو ماں اور باپ دونوں اتنے لاڈ اور پیار کرتے ہیں کہ مارنا تو دور ڈانٹنا بھی نہیں چاہتے, مارنا تو دور ڈانٹنا بھی نہیں چاہتے. اور ابھی کا جو ماحول بن گیا ہے, ابھی تو اور نہیں ڈانٹتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 سال میں بچوں کو نماز کا حکم دو, تعلیم دو. حکم کا مطلب تعلیم دو, مارنے کا لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے, لیکن کیا کہا گیا؟ تعلیم دو. تعلیم کیسے دینا ہے؟ اگر آپ کے پاس علم ہے کہ نماز مجھے کیسے پڑھنی ہے تو ہم تعلیم دیں گے, لیکن اگر ہمارے پاس علم خود نہیں ہے تو ہم تعلیم کہاں سے دیں گے؟ تو اس لیے ضروری کیا بنا؟ اب ہمارا تعلیم حاصل کرنا. جب گھر کے اندر میں ماں نماز پڑھے گی تو بچے کو بتانا پڑے گا کہ نماز پڑھو؟ نہیں بتانا پڑے گا, وہ خود بخود نماز پڑھ لے گا. آپ گھروں کو دیکھیے, جس گھر میں نماز پڑھتی ہوں گی عورتیں, اس گھر میں جا کر دیکھیے 4 سال کا بچہ بھی نماز پڑھتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اسے اللہ اکبر بولنے نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی وہ اللہ اکبر بولے گا. اسے سجدہ کرنا نہیں آتا, ماں کے سامنے جا کے سجدہ کر دے گا, لیکن وہ سجدہ کرے گا. وہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ کھیل رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے, لیکن وہ نماز پھر بھی پڑھتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا 7 سال میں نماز پڑھنے کو کہو, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز جب چھوڑے تو تنبیہن مارو, تنبیہن مارو. پر نماز کا ورڈ کیوں آیا؟ اس میں اور کوئی بات پر کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز انسان کو دین سے جوڑ دیتی ہے. نماز انسان کو دین سے جوڑتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمام طرح کی برائیوں سے روک دیتی ہے. کون روکتا ہے؟ نماز. کون روکتا ہے؟ نماز. وہ کب روکتی ہے نماز؟ جب ہمارا دل صاف ہو اور ہم نماز کی طرح پڑھیں. ایسا نہیں کہ رکوع کرنا ہے, ہم کو تسبیح پڑھنا ہے 3 مرتبہ, اور ہم پتہ چلا کہ ایک بار بھی نہیں پڑھے, خالی رکوع میں گئے اور اٹھ گئے, تو یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. یہ ایک طرح سے ہم دکھاوا کر رہے ہیں کہ ہم تو آئے ہیں نماز پڑھنے, یعنی کہ اپنا فارمیلٹی نبھا رہے ہیں. تو فارمیلٹی نہیں نبھانا. اسکول کے اندر اگر 1 گھنٹے کے کلاس ہے تو ہمیں 1 گھنٹے کا کلاس کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کلاس کو 10 منٹ لے کر کے چلے آئیں تو ہمارا حاضری صرف 10 منٹ کا ہی بنتا ہے, 1 گھنٹے کا نہیں بنے گا. تو اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی جس طریقے سے نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا ہے, اور جتنی بار تسبیح پڑھنی ہے اتنی بار اگر ہم نہیں پڑھتے تو اللہ کے پاس سب لکھا رہا ہے, فرشتے ہمارے ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جائے گا, جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا. اب ہم نے اگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی, صحیح راستہ دکھایا, صحیح طریقہ دکھایا, تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح راستہ دیکھنے کے بعد, صحیح طریقہ دیکھنے کے بعد وہ بچے کیا کریں گے؟ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, جب ملک الموت آپ کے روح کو قبض کر لے کر چلا جائے گا, اس کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. اس کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انہیں تعلیم دی ہے, آپ نے انہیں راستہ دکھایا ہے, طریقہ سمجھایا ہے, طریقہ سکھایا ہے. اب اس طریقے پر چلنا ان کا کام ہے. اگرچہ آپ نے انہیں دین کی تعلیم دے دی, لیکن اگر وہ دعا نہیں بھی کرتا ہے تب بھی رہتی قیامت تک, جب تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا بنا آپ کے دعا کیے, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بے شک اس کو دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات. اس کو اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اسے حافظ بنا دیا, مان لیجیے آپ نے حافظ بنا دیا, اب وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے قرآن تو پڑھے گا, تراویح تو سنائے گا, ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی تلاوت تو کرے گا, ڈر تو ہوگا نا اللہ کا, کتنا بھی بھٹک جائے پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دل سے نہیں جا سکتا, وہ تراویح کے لیے کھڑا تو ہوگا. تو جب تراویح سنانے کے لیے قرآن تو یاد کرنا ہوگا نیکسٹ سال, تو وہ قرآن پڑھے گا, آپ کو پورے سے بھی بھول جائے گا, اس کے باوجود بھی اس کے قرآن پڑھنے کے ہر نیکی پر آپ کو بھی نیکی دیا جائے گا.
आपको भी नेकी मिलता रहेगा। वो दुआ नहीं कर रहा है फिर भी आपको नेकी मिल रहा है, तो जरा सोचिए कि अगर वो दुआ करेगा तब क्या आलम होगा। बेशक बेशक। अगर वो दुआ करेगा तब क्या आलम होगा। इसलिए कहा गया कि सबसे अच्छा जरिया इंसान की निजात का ये है कि वो अपनी औलाद को नेक और मुत्तकी बना दे। नेक और मुत्तकी बना दे। अगर कोई इंसान कहीं पर दीन की बातें कर रहा है, अपने माँ बाप को भूल भी जाएगा, फिर भी उसके दीन की बात करने पर जो नेकी उसको मिल रही है वही नेकी उसके माँ बाप को भी मिलती रहेगी। क्यों? इस दीन की बात को सिखाया तो उसी ने ना है, उसको सिखाया किसने है? उसी ने सिखाया है। तो उसने सिखाया तो अब इसका जरिया, इसका रास्ता वहां मिलता है, तो इसलिए इसकी नेकी भी इसके साथ साथ वहां भी मिलेगी, यानी कि उस बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप को भी दी जाएगी। और इसके बावजूद क्या होगा कि अगर वो जहन्नमी भी बन गया तो उसके बच्चे के कुरान की बदौलत, उसके बच्चे के दीन तालीम की बदौलत क्या होगा, वो जन्नत में चला जाएगा, वो जन्नत में चला जाएगा। अब इससे बड़ी क्या चीज होगी। इंसान के अमाल, ये हकीकत है कि ऐसे कभी नहीं है कि वो इंसान जन्नती बन जाए। हज़रत उमर का जब इंतकाल का वक्त आया तो वो रो रहे थे, हज़रत अबू बकर रो रहे थे, तमाम के तमाम सहाबे किराम इंतकाल के वक्त रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा हाल क्या होगा पता नहीं है, हमारा हाल क्या होगा मालूम नहीं है। जबकि ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया में रोते रोते कह दिया कि 10 ऐसे सहाबे किराम हैं जिनको अल्लाह ने बख्श दिया, यानी कि जन्नत की गारंटी मिल गई, जन्नत की गारंटी मिल गई, गारंटी कार्ड दे दिया गया था कि आपको हर हाल में जन्नत में जाना, कुछ भी कीजिए। उसके बावजूद जब इंतकाल का वक्त आता है तो रो रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो वो थे सहाबे किराम, उसके बावजूद भी हो रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इंसान ये कहते हैं माजरत के साथ कि हम ये कहते हैं कि हमें जन्नत मिल ही जाएगी। जन्नत हमने खरीदी तो नहीं है ना, जन्नत हमने खरीदी नहीं है। कोई इंसान अगर एग्जाम में बैठे और वो ये एग्जाम से पहले कहे हम नहीं भी लिखेंगे तो रिजल्ट पास हो जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इंसाफ और अदल के साथ एग्जाम में अगर नंबर आए और वो पास हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। और पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अल्लाह से बड़ा आदिल, अल्लाह से बड़ा इंसाफ करने वाला न कोई था, न है, न होगा। बेशक वो सबसे बड़ा आदिल है। तो जब इंसान कब्र के अंदर जाता है तो उससे भी 3 सवाल किए जाते हैं, मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबियुका। 3 सवाल। कोई इंसान सोचे कि हम रट लेंगे तो जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कोई इंसान अगर ऐसा, अब ये भी सोचिए, ये तीनों सवाल अरबी के हैं, ये तीनों सवाल अरबी के। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। ये नहीं पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है, नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। चाहे भोजपुरी में नहीं पूछा जाएगा, न इंग्लिश में पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा मन रब्बुका। वहां इंसान अगर इस दुनिया के अंदर में सही अमल किया है, अगर इस दुनिया के अंदर में रहते हुए अल्लाह और उसके नबी के सही रास्ते पर चला है, तो वो तुरंत जवाब दे देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब वो कहेगा कि अरबी कैसे बोलेंगे, वो अल्लाह की दी हुई कुदरत होगी, वो अल्लाह देगा, वो अल्लाह अता करेगा। जिस तरीके से कयामत के दिन अपना तजल्ली दिखाएगा, अपना नूर जाहिर करेगा, इंसान अपनी इसी आंखों से अल्लाह को देखेगा, उसी तरीके से वो जवाब भी देगा और सिर्फ अरबी में देगा। चाहे वो इस दुनिया में कोई भी जबान बोलता हो, यहाँ तक के वो गूंगा ही क्यों ना हो, उसे भी बोलना पड़ेगा और वो भी बोलेगा मन रब्बुका का जवाब मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह। उसके बाद पूछेगा मन नबी, मन दीनुका, तेरा दीन क्या है, तेरा दीन क्या है। तो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद तीसरा सवाल किया जाएगा मन नबियुका, तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन है। इसके अंदर उलमाए किराम ने कहा कि नबी को दिखाया जाएगा, नबी को सामने दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि तेरा नबी कौन है। तो जो इंसान अल्लाह और उसके नबी की बात को नहीं मानेगा वो नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। लेकिन जो मानेगा, कभी भी इस दुनिया के अंदर में नहीं देखा नबी को, लेकिन वहां कयामत, वहां कब्र के अंदर में
اپنے نبی کو پہچان لے گا، اپنے نبی کو پہچان لے گا اور کہے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے بعد یہ 3 سوالوں کے جواب کے بعد کیا حشر ہوگا؟ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور ان سے کیا کہا جائے گا کہ سو جا اس طریقے سے جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ آخر لفظ نئی نویلی دلہن کا کیوں آیا؟ اس لیے کہ نئی نویلی دلہن کو جگانے گھر کا کوئی آدمی نہیں آتا سوائے اس کے شوہر کے، کوئی دوسرا نہیں آتا جگانے۔ اسی طرح تو آج سوچا سوائے اللہ کے اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا، سوائے اللہ کے اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، تو سوتا رہ، اور صبح قیامت تک اسے سلا دیا جاتا ہے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں سو جاتا ہے، اور اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے۔ قبر کوئی اندھیری جگہ نہیں ہے، قبر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی اندھیرا ہو، وہ ہمارے اعمال کے حساب سے قبر بن جائے گی۔ یہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر ہمارے لیے روشن ہوگا، اور ہمارے اعمال برے ہوں گے تو وہی قبر ہمارے لیے ایک گڑھے میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا، اور جب ہمارے اعمال برے ہوں گے تو اسی قبر کو سب سے بدترین عذاب بنا دیا جائے گا۔ عذاب کے بارے میں تو بہت سارے واقعات ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی سنتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ صرف اور صرف عمل کرنے کی، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنے میں تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہر روز سنتے ہیں، جب بھی میلاد ہوگی، موت کا وقت آتا ہے، ہر کوئی سنتے ہیں، یہی باتیں سنتے ہیں، یہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہمیں عمل کرنا ہے، سننا نہیں ہے۔ سنا کب جاتا ہے؟ جب ہمیں معلوم نہ ہو۔ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کیونکہ انہیں معلوم نہیں، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے تو اب ان کو اس پر عمل کرنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ عزت کرنا سکھایا بچپن میں گیا، عزت بڑے میں کرنا ہے۔ کیوں؟ اب اس نے سیکھا ہے، اس کو عمل کر کے دکھائے، جو سیکھا اس پر کر کے دکھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے جو جانا ہے اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ جب ہم عمل کریں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جائے، ہمارے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو جائے، اور ہم اور آپ سبھی کے سبھی کہاں جنت میں جانے والے بن جائے۔ ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے ہمیشہ یہی کہتے رہے، رب هب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے۔ تو بھائی ہمیں امت میں رہنا بھی تو ہوگا۔ بے شک بیٹا اگر باپ کی بات کو نہیں مانتا تو دنیا کا باپ یہ کہتا ہے ایسا تو میرا بیٹا نہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ بھلے ہی وہ بیٹا رہے گا کیونکہ اللہ نے بنایا ہے اسے بیٹا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، لیکن دنیا کا باپ بھی کہتا ہے، وقتی طور پہ بھی کہتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بھی کہہ دیتا ہے کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں، آج سے تیرا اور میرا رشتہ نہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ بہت جگہ ایسی ہے جہاں پر موت ہو جاتی ہے اور وصیت کر کے چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا میری جنازے میں نہ آئے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو باپ بیٹے کا عالم ہے۔ تو جو نبی ہے جو کہہ رہا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نبی زندگی بھر اپنی سجدوں میں گزار دیا روتے روتے کہ میری امت کو معاف کر دے، ارے انہیں ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو کہا کہ میں نے تو آپ کو بخش دیا ہے، وہ تو بخشائے تھے، ان کو تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو بخش دیا گیا ہے، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا تو کیا میں شکر نہ کروں؟ یعنی کہ بخشنے پر شکر اتنا بڑا ہے تو جس کو بخشا ہی نہیں گیا اس کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ جس کو بخشا ہی نہیں گیا اس کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے امت کا راستہ جو جوڑا، نبی نے جو جوڑا، اسے ہمیں جوڑ کر چلنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اگر ہم جوڑ کر چلیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن اگر ہم اسے توڑ دیے تب کون کرنے والا ہے سفارش؟ تب کہاں جنت ملنے والی ہے؟ جیسے اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کہیں گے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو کل جنت اللہ دے گا۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ نہیں ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، آج سے بتوں کی پوجا شروع کر دے، تو کیا اسے جنت ملنے والی ہے؟ نہیں ملے گی۔
کھلم کھلا صاف طور پر ہے کہ اب اسے جنت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے نبی کی بات ہے کہ جب نبی پر ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا, نبی کی باتوں کو سنا, تو نبی کی باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. اب انکار بھی دو طرح کا ہے. ایک ہے کہ انسان گناہ کرے, گناہ کر لے. کیوں؟ انسان تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے, انسان سے تو گناہ ہوتا ہے. انسان کا مطلب یہ نسیان سے انسان بنایا گیا, یعنی کہ وہ گناہ کرے گا ہی کرے گا. لیکن انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے, یا گناہ کرتے وقت بھی ندامت دل میں ہو کہ اللہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ گناہ ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں, یہ گناہ ہے, اور اس کے بعد معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے, اور اس کو جب بول دیجئے کہ گناہ ہے, کہے گا اے رہنے دو, دیکھ لیا جائے گا, اے رہنے دو نا, دیکھ لیا جائے گا. تو وہ دیکھنے کا وقت نہیں آنے والا. جس دن یہ آنکھ بند ہو گیا, اب وہ وقت ختم ہو جائے گا, وہ شام وہ صبح ختم ہو جائے گی, توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب آپ کچھ بھی کر لیں کوئی راستہ نہیں ہے, اب آپ کچھ بھی کر لیں کوئی راستہ نہیں ہے. سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کو اچھے کر لیں, آپ اپنے اعمال کو درست کر لیں. کسی کے اوپر انسان کو اپنے بھروسے کو رکھ کر نہیں جانا ہے, اپنے اعمال اپنے ہی درست کر کے چلے جائیں تاکہ ہم جنتی بن جائیں, تاکہ ہم جنتی بن جائیں. اور جب ہماری نسل ہمارے لیے دعا کرے تو جنتی نہ بنائے, بلکہ جنت کے درجے کو بلند کرا دے, جنت کے درجے کو بلند کرا دے. جس طریقے سے گھر ہوتا ہے اور گھر کے اندر کئی بلڈنگیں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے جنت کے اندر کئی درجے ہیں, اور ان درجے کو بلند کرانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اولادوں کو, اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار کر کے جائیں. اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں اب جنت دلائے, نہیں, جنت ہمیں کمانا ہے, جنت کے درجوں کو وہ بڑھا دے اپنی دعا سے, اپنے عمل سے, ان کے صدقے سے, ان کے خیرات سے, ان کے اعمال سے, ہر طریقے سے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین پر پوری طرح جم کر رہیں. اللہ کے نبی نے جو کہا اس پر عمل کریں, جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور سن کر اسی جگہ رکھ کر چلے گئے, نہیں. کل قیامت کے دن جب انسان کہے گا انسان جھوٹ بولتا ہے نا, کل قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا. کیا کہے گا کہ اللہ ہم نے نہیں سنا تھا. کیا کہے گا؟ اے اللہ ہم نے نہیں سنا, ہم سے کوئی دین کی بات نہیں کیا. تو اللہ کہے گا اچھا کوئی دین کی بات نہیں کیا؟ بولے گا نہیں, میرے سے کوئی دین کی بات نہیں کیا. تو اللہ رب العزت کہے گا رک جاؤ, سناتا ہوں میں. اور اس کے بعد اس جگہ کے ہوا کو, اس جگہ کے چیزوں کو, اس زمین کو کہے گا کہ بولو, اور وہ اس آواز میں, اسی بات کو, جس بات میں آپ کے کان میں آواز جا رہی ہے نا, اسی آواز کو دوبارہ ریپیٹ کرا دے گا. اس چیز کو اس موبائل میں ایجاد کر دیا. موبائل میں دیکھتے ہیں ریکارڈنگ ہوتی ہے, اور ابھی کا ریکارڈنگ کی آواز 10-100 سال کے بعد بھی کھولیے گا, اگر صحیح سے رہا تو سنائی دے دے گا کیا ریکارڈنگ ہوا تھا, 10-100 سال کے بعد بھی سنائی دے گا. تو یہ تو اللہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا, وہ سنائے گا اس بات کو, اور پھر انسان اپنے منہ کو بند کر لے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ تمہیں تو سنایا گیا تھا, تمہیں تو بتایا گیا تھا, تمہیں عمل نہیں کیا, تمہاری بات کی نا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہم سنیں یا جو ہم سنائیں, دونوں پر ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. ایسا نہیں کہ صرف سن لیے اور اس کے بعد چلے گئے, اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے. اور آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ مرحوم فیروز صاحب کا انتقال ہوا ہے, اور ان کے اصل ایصال ثواب کے لیے بھی یہ دعا ہی یہ مجلس رکھی گئی ہے. ان کے اہل خانہ سے میں مؤدبانہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ کسی انسان کے ایصال ثواب کا, اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے, اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 10 پارہ پڑھیں گے, ہم ایک قرآن پڑھیں گے, ہم 10-100 قرآن پڑھیں گے تبھی نہیں. ہم ہر روز صرف ایک آیت پڑھیں گے, ہر روز صرف ایک آیت پڑھیں گے, 10 آیت بھی نہیں. کتنی آیت؟ ایک آیت. ایک الف لام میم ہے نا, اس پہ 30 نیکی ملتی ہے. کتنی نیکی؟ 30 نیکی. اور 2 نیکی کافی ہے جنت کے لیے, ایک نیکی کافی ہے جنت کے لیے, یا تو 30 نیکی مل رہا ہے. کون جانتا ہے معاف ہو جائے, اللہ گناہ معاف کر دے. اگر ہر روز ہم کر رہے ہیں, یہ لام مطلب بیچ میں توڑے بنا, اگر یہ
سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. دعا کے لیے ضروری بھی نہیں ہے, اب یہ بات ایک اور چیز دیکھ لیجئے, دعا کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیے, آپ ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجئے تبھی اللہ دعا کو سنتا ہے. ایسے ایسے واقعات بہت سارے ہیں جس میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ نے دعا کو سنا ہے. صحابہ کرام کے وقت میں وقت محدود ہے اور باتوں کو ختم کرنا ہے, اسی لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑوں گا, لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آنکھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کچھ منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دل میں رکھ لیجئے کہ اللہ میرے ماں باپ کو تم معاف کر دے, اللہ وہی سن لے گا, اللہ وہی سنے گا. لیکن پوری دنیا کے سامنے اگر ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے بخش دے, دل میں نہیں ہے, اللہ معاف نہیں کرنے والا. آپ کے ہاتھ ریاکاری میں چلے گئے, آپ کے ہاتھ دکھاوا میں چلے گئے. دکھاوا نہیں کرنا, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, دل سے کرنی ہے, آہ نکال کے کرنی ہے, رو کر کرنی ہے کہ اللہ بخش دے ان کو. وہ ہمارے ماں تھی, وہ ہمارے باپ تھے, وہ ہمارے عزیز تھے, وہ ہمارے سب کچھ تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کبھی بھی جب انسان کی دعا کرے, مغفرت کی دعا کرے, تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس کے لیے دل سے دعا کرے, نہ کہ زبان سے, زبان حال سے نہیں کرنا, دل سے دعا کرنا ہے. اللہ نے جب بھی کہا کہ میں سنتا ہوں, تب یہ تذکرہ, یہ حرف ضرور کہا کہ دل کی سنتا ہوں. ہمیشہ کہا ہے کہ دل کی سنتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, زبان سے نکل گیا کہ عصر کی نماز ہے, دل میں ہے ظہر, آپ کی نماز ہو جائے گی. دل میں ظہر ہے, زبان سے غلطی سے عصر نکل گیا, آپ کی نماز ہو جائے گی. دل میں عصر آ گیا, زبان سے 100 بار بھی ظہر بولا جائے, نماز نہیں ہوگی. دل میں اصل ہونا چاہیے, دل سے نکلنی چاہیے باتیں. یہ کہاوت ہے نا کہ دل سے جب آہ نکلتی ہے تو پرواز رکھتی ہے, نہ زمین عرش ہر جگہ پر پرواز رکھتی ہے. تو یہ جو دل کی باتیں ہیں, دل سے جو آہ نکلتی ہے, بددعا کرتے ہیں نا, یہ عام مشہور ہے کہ دل سے بددعا دے گا تو برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ زبان سے بددعا دے گا تو برباد نہیں ہوگے. نہیں, دل سے, جو دل سے نکل جائے گا وہ گیا. تو دل سے, اسی طرح اللہ سے جب آپ مانگ لیں گے نا, اللہ سے بخشش کی دعا کر لیں گے کہ اللہ ہم نے گناہ کیا ہے, اپنے گناہ کو بتانے کی بھی ضرورت ہے, دل میں سوچ لیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے, اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر نہیں دیا, کہتا ہے کہ زمین سے پہاڑ تک گناہ کر کے لاؤ, زمین سے پہاڑ تک, آسمان تک گناہ کر کے لاؤ. کہاں تک؟ زمین سے آسمان تک. آسمان کی دوری اور لمبائی آج تک کوئی نہیں جان سکا, اور اس کے باوجود اللہ کا آسمان تک کر کے لاؤ, اور اس کے بعد صرف ایک بار کہنا. کتنی بار؟ ایک بار. کیسے لیکن کہنا؟ ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایسے نہیں کہنا. کیسے کہنا؟ دل سے کہنا. کیسے کہنا؟ دل سے کہنا, اپنے جذبے سے کہنا, اپنے دل سے کہنا, یا اللہ, ندامت کر کے کہنا, آنسو بہا کے کہنا کہ اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے, معاف کر دے. بس اتنا ہی کہنا ہے, اللہ ہم سے گناہ ہوا ہے, معاف کر دے. بغیر زبان ہلائے بھی بول دیا, دل سے آواز نکلی, اللہ بخش دیا. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سبھی نیک عمل پر چلیں, اور اللہ کے نبی کی ان باتوں پر, جن باتوں کو ہم جانتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, ہر میلاد میں سنتے ہیں, تو بولنے کی باتیں نہیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں اور ان تمام باتوں پر چلیں, اور اپنے بچوں کو صحیح راستہ اور صحیح تعلیم دیں. سب سے بڑی چیز اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دیں. صرف دین کی بھی نہیں, اور نہ صرف دنیا کی, دونوں کی تعلیم دیں. لیکن اگر دونوں میں جب ایک کو چننا پڑے تو دین کو چنے, دنیا چھوڑ دیں. جب دونوں میں ایک کو چننا پڑے تب دین چنے, دنیا چھوڑ دیں. کیونکہ دین آپ کو قیامت کے دن فلاح و بہبود نکال دے گا. آپ کے زندگی کو آسان بھلے ہی نہ کر سکے, لیکن کل قیامت کے دن جہاں ہمیشہ رہنا ہے, یا تو 20 سال 30 سال یا تو 10 سال میں چلا, دادا بیٹھا ہوتا ہے, پوتا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. کسی کو کیا معلوم موت کب آنے والی ہے, کسی کو نہیں پتا. کون جانتا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھ نہ سکیں؟ کوئی نہیں جانتا. موت کا کسی کو معلوم نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں. اسی لیے انسان کو دین کی تیاری پہلے کرنی ہے, دنیا کی بعد میں. ہم اس دنیا کے لیے, جس دنیا کا ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں, پوری زندگی لگے رہتے ہیں,
پوری زندگی محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اپنے بال بچہ کے لیے جی رہے ہیں, لیکن جہاں کا گارنٹی ہے وہاں کے لیے کچھ نہیں کر رہے. وہاں کے لیے ہم کو کرنا ہے, اور وہاں جانے کی وجہ سے ہی اسی محفل کو سجایا گیا ہے تاکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکے, تاکہ ان کے لیے جو ہے نا دعا کیا جا سکے, تاکہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے, چاہے وہ سرزش ہو یا وہ غلطی سے ہو, اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو, خطاؤں کو, صغائر کبائر تمام تر گناہوں کو معاف کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے.